طائف آج کل مکہ سے تقریباً 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 40 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ یا یہ 65 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے یہ اب روڈ اور سڑک بننے کے بعد کا ہے۔ جب یہ ترقی نہیں ہوئی تھی اور سڑکیں نہیں بنی تھی اور سنگلاخ راستہ تھا اور صحرا سے گزرنا پڑتا تھا، تو اس وقت جو طائف کا ڈسٹینس تھا مکہ سے وہ تقریباً 120 کلومیٹر کا تھا۔ کتنا تھا؟ 120 کلومیٹر، 75 میل کا فاصلہ تھا۔ لیکن جب سے یہ روڈ بن گئے، سڑکیں بن گئی، تعمیرات ہو گئی ہیں، تو اب وہ راستہ مختصر ہو گیا ہے۔ 120 کلومیٹر سے براہ راست ڈائریکٹ آ گیا ہے 65 کلومیٹر تک۔ کتنے؟ یعنی 55 کلومیٹر کا سفر راستہ وہ کم ہو گیا ہے اس طریقے سے۔ اور آپ نے یہ سفر پیدل کیا ہے 120 کلومیٹر سنگلاخ وادیوں سے، نہ کوئی سڑک بنی ہے، نہ روڈ تعمیر ہوئی ہے، نہ راستے میں پانی کا نظم ہے، نہ کچھ ہے۔ آنکھ بند کیجئے اور تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 120 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے، کسی سواری پر نہیں گئے آپ، یہ بات ذہن میں رہے۔ طائف کا سفر آپ نے پیدل کیا ہے، تنہا تھے، صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، جن کو آپ نے نبوت سے پہلے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ حضرت زید دراصل حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور اللہ کے رسول سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ میرا غلام ہے، اب یہ آپ کے لیے وقف ہے، یہ آپ کے ہی کام کرے گا۔ اور وقت کے نبی ان کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو غلام بنا کر رکھے۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ نے ان کو بطور ہدیہ اللہ کے رسول کو ہدیہ کیا زید بن حارثہ کو، آپ نے زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اب آزاد کر دیے تو یہ رونے لگ گئے، حضرت زید بن حارثہ رونے لگ گئے، کہنے لگے اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں غلام تھا تو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس تھا، اب آپ نے مجھے آزاد کر دیا، میں کہاں جاؤں گا؟ رونے لگے۔ میں تو آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو آپ نے ان کو اسی وقت اعلان کیا، ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ حرم میں مسجد حرام میں لے کر گئے اور اعلان کیا تھا کہ آج سے زید بن حارثہ کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا، نبوت سے پہلے کی بات۔ اور یہ ایسی محبت تھی اللہ کے رسول کو زید بن حارثہ سے کہ پوچھئے مت۔ پورے مکہ میں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد سے